صحیح. اب جمعے سے پہلے جمعرات کو بھی اگر وہ کر دے صحیح. تو پھر بھی اس کی منت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی جگہ کی اور وقت کی تعیین اگر اس نے کی ہے تو اگر شرط کے ساتھ اس نے معلق نہیں کیا، ویسے اپنے اوپر واجب کیا ہے تو اس سے پہلے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور اگر شرط کے ساتھ معلق کیا ہے تو اس وقت سے پہلے، یعنی شرط پورا ہونے سے پہلے منت پوری نہیں ہوگی، شرط پورا ہونے کے بعد ہوگی. وہی قسم والی بات ہے. ابھی کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی دے گا، پہلے نہیں دے سکتا. اسی طرح جگہ کو معین کیا، صحیح. جیسے حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ ایک شخص نے عرض کی تھی کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں 2 رکعت نفل ادا کروں. ٹھیک. تو فرمایا یہیں ادا کرو. دوبارہ پوچھا تو فرمایا یہیں ادا کرو. صحیح. تو جگہ کی تخصیص کرنے سے لازم نہیں ہوتا کہ اسی جگہ پر جا کر کرے. صحیح. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں مزار پہ جا کے میں صدقہ و خیرات کروں گا، صحیح. داتا حضور وہاں جا کر صدقہ و خیرات کروں گا، ٹھیک. اجمیر شریف جا کے صدقہ و خیرات کروں گا، اب نہیں جا سک رہا. صحیح. تو وہ یہاں بھی فقراء پر صدقہ و خیرات کر دے تو منت پوری ہو جائے گی. تو جگہ کی تخصیص کرنے سے اس پر لازم نہیں ہوتا کہ اسی جگہ پر جا کے کرے، دوسری جگہ میں بھی منت پوری ہو سکتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں بہت پیارا ایک مدنی پھول بھی آ رہا تھا اور انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی کہ جیسے منت کا پورا کرنا، اس پہ ثواب، حصول ثواب تو ہے نا اس پہ. جی. اگر ہم بالفرض کسی نفل کو پڑھنے سے پہلے منت مان لیں کہ یہ نفل اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہیں، تو اب نفل تو ویسے بھی پڑھتا، لیکن اگر یہ الفاظ ادا کر کے پڑھے گا تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا. بالکل، کیونکہ ویسے جو ہے اس کو پڑھنا صرف نفل ہی تھا. صحیح. اب اس نے منت مان لی تو اب پڑھنا واجب بھی ہو گیا. تو واجب جو ہے وہ نفل سے زیادہ ہے اس کی. تو اس صورت میں اگر وہ کرے گا تو ثواب کا زیادہ حقدار ٹھہرے گا. جیسے اشراق چاش پڑھتے ہیں، ابوابین پڑھتے ہیں، جن کی عادت ہے، تو اگر وہ یہ الفاظ ادا کر کے پڑھ لیں گے تو ثواب میں اضافہ. کہ میں اپنے اوپر جو ہے یہ اشراق و چاش پڑھنا آج کی واجب کرتا ہوں، اس طرح کر کے اس نے کیا. یا 2 رکعت نفل ظہر کی جو ہے میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، اس طرح کر کے پھر اس نے پڑھا تو وہ منت کی ادائیگی اس کی ہو گئی، تو ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بظاہر وہ نماز تو پڑھنی تھی نفل، لیکن یہ کہ جیسے پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ایک تعداد ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو اگر وہ پیر شریف کے روزے کی جب سحری کر رہے ہیں تو اس وقت اگر وہ یہ نیت کر لیں، اس طرح کے الفاظ ادا کر لیں کہ آج کا یہ روزہ مجھ پر اللہ کے لیے واجب ہے، تو روزہ بھی ہو جائے گا اور ثواب میں اضافہ بھی ہو جائے گا. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. غلام یاسین اطاری جھنگ سے. میرا سوال یہ ہے کہ درود پاک میں ہم اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، یہ لام کے نیچے زیر ہے، اب اس کو مجہول پڑھا جائے، صلی علی پڑھے، صلی علی پڑھے. درود پاک میں ہم اکثر جو لوگ ہیں وہ اللہم صلی علی کہتے ہیں، تو لام کے نیچے زیر ہے، ہم اللہم صلی علی پڑھیں تو غلط تو نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وضو کے وقت جب ہمارے دانت میں اگر کچھ پھنسا ہوا رہ جائے تو کیا ہمارا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ درود پاک کا جو تلفظ ہے وہ صحیح کیا ہے؟ اللہم صلی ہے یا صلی ہے؟ دیکھیں دونوں طرح پڑھنا درست ہے. صحیح. اور اللہم صلی علی پڑھتے ہیں یا اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے. انہوں نے پوچھا کہ اب سنا تو یہی ہے کہ صلی علی، اب کوئی اس کو صلی علی پڑھتا ہے. صحیح. یہ بھی درست ہے، معروف طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اچھا شاید یہ تھا وضو میں دانت کے درمیان کوئی چیز اگر پھنس جائے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو میں کلی کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے وضو میں کلی نہ بھی کی تو وضو تو پھر بھی ہو جائے گا. صحیح. البتہ سنت کا ترک ہوگا. اب دانت کے اندر کوئی ایسے ذرات تھے کہ جس کی وجہ سے وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا تھا. ٹھیک. تو اب ظاہر ہے وہ جو کلی کرنا ہے اس کی پوری سنت ادا نہ ہوئی. ٹھیک. لیکن وضو اس کا ہو جائے گا. صحیح. وہ مسئلہ ہے غسل میں. غسل کے اندر اب غسل میں جو ہے وہ کلی کرنا فرض ہے. یہ فرض ہے کہ پورے مسوڑوں، دانتوں کی کھڑکیوں، ہر جگہ پر حلق تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے. اب دانتوں کے اندر کوئی ایسی سخت چیز جیسے چھالیا وغیرہ یا اس طرح کے کھانے کوئی ایسے سخت ذرات کی جس کی وجہ سے وہاں پانی نہیں پہنچتا، تو اب اس کو چھڑانا فرض ہے. صحیح. اگر آسانی سے چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر چھڑانے میں ضرر ہوگا، زخمی ہو جائیں گے تو پھر اس صورت میں معاف ہے. ٹھیک. تو اگر ایسا ہوا ہے کہ غسل میں بھی یہ ہے کہ اس کو محسوس نہیں ہوا تھا دانتوں میں، اچھی طرح غسل کیا، غسل کر کے نماز بھی پڑھ لی. صحیح. اب نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہوا کہ یار یہ تو دانتوں کے اندر فلاں چیز رہ گئی. صحیح. تو اب جو نماز پڑھی وہ ہو جائے گی. اب اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ چیز ہٹا کر اس جگہ پر
پانی بہا دے. صحیح. تو یہ مسئلہ غسل کے ساتھ ہے. وضو میں اگر ایسا ہوا کہ کوئی سخت چیز بھی اگر دانتوں میں پھنس گئی تھی, اس نے صاف نہیں کیا تھا, صحیح, تو اس صورت میں وضو اس کا ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی موجود ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی قسم کھائے کہ میں 2 منٹ کے بعد آ رہا ہوں, اب اس کی نیت بھی یہ ہے کہ میں جلدی آؤں گا, لیکن اگر دیر سے آیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں؟ دیکھیں, واقعی اگر اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں, 2 منٹ میں آ رہا ہوں, اور پھر وہ نہیں آیا, تو اس صورت میں ظاہر قسم ٹوٹ جائے گی کہ جس وقت کو پہنچنے کی قسم کھائی تھی فلاں وقت میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا, لیکن وہ نہ پہنچا, تو اس صورت میں قسم ٹوٹ گئی اور قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی اسلامی بہن یہ قسم کھاتی ہے کہ میرا, یا منت پر ہی موضوع چل رہا ہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے گھر میں محفل کروں گی, تو کیا اپنے ہی گھر میں محفل کرنا اور یہ محفل دونوں؟ یہ وضاحت میں نے اشارتاً اس کا ذکر کیا تھا. اچھا آپ نے سوال کر دیا. دیکھیں, نظر کی 2 قسمیں ہیں, منت کی 2 قسمیں. ایک ہے منت شرعی, ٹھیک ہے, جس کی شرائط بیان ہوئی, اس کا پورا کرنا لازم ہے, اور ایک ہوتی ہے منت عرفی, ٹھیک ہے, جس کو لغوی طور پہ منت لغوی بھی کہہ دیتے ہیں, نظر لغوی کہہ دیتے ہیں, بمعنی نذرانہ اصال ثواب کرنا. تو جو اپنے گھر میں محفل میلاد کرنے کی اگر منت مانی جاتی ہے, یا نیاز کی 11ویں شریف کی نیاز کی اگر منت مانتے ہیں, تو یہ منت شرعی نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے. صحیح ہے, اچھا کام کرنا چاہیے, لیکن یہ کیونکہ اس کی جنس سے کوئی واجب نہیں ہے, صحیح, تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کو پورا کرنا لازم ہے, تو یہ منت شرعی نہیں, منت عرفی میں آئے گا. تو بہتر ہے کہ اس منت کو پورا کیا جائے. ٹھیک. اب اپنے گھر کے اندر بھی جیسے خاص طور پہ جی کرنے کی محفل انہوں نے کہا تھا, تو اپنے گھر پہ اگر وہ تو دیکھیں نا, جگہ کی تخصیص تو اگر منت شرعی میں بھی کی جائے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں فلاں جگہ پر یہ کام کروں گا, صدقہ و خیرات کروں گا, فلاں جگہ پر نماز پڑھوں گا. اگر کہیں اور بھی پڑھ لے گا تو اس کی منت پوری ہو جائے گی. ٹھیک. اور منت عرفی میں تو بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ جائز ہے. اچھا, ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے مختلف, جیسے آپ نے جو ارشاد فرمایا عرفی منت, اس طرح کی منت مانتے ہیں, کسی کا فقیر بننا یا مزارت پہ چادر چڑھانا اس حوالے سے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, جو منت جس چیز کی منت مانی ہے اگر وہ جائز ہے, ٹھیک, جیسے مزارات پر چادر چڑھانا ایک جائز کام ہے, تو نظر و نیاز کرنا ایک جائز کام ہے, یا مزارات پر دینے کی منت مانتے یہ بھی جائز کام ہے. تو یہ سب منت عرفی میں آئیں گی. صحیح. تو اگر کسی نے منت یہ مانی ہے تو اچھی بات ہے, اس منت کو پورا کرے, لیکن اگر کوئی اس منت کو پورا نہیں کرتا صحیح, تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہوگا, کیونکہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ نظر و نیاز کی منت مانی ہے, تو جس بزرگ کی نظر و نیاز کی منت مان رہے ہیں تو وہاں مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے. صحیح. نظر لغوی کا جو ہوتا ہے بامراد اس کا یہ ہے کہ نذرانہ یعنی ایصال ثواب کرنا, تو اچھی چیز ہے, لیکن شرعی طور پہ یہ اس کو منت شرعی نہیں کہا جائے گا کہ اس کا پورا کرنا واجب ہو, ایسا نہیں. اچھا, فقیر جو بن جاتے ہیں کسی, جیسے امام حسین کا فقیر تو فلاں کا فقیر, اس میں تو یہ درست نہیں ہے, درست نہیں. علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ اس طرح کی منت نہ مانی جائے, ٹھیک, اور نہ پورا کرنا لازم. ایک دوسرا ایس ایم ایس ضیاء کوٹ سے ہمیں یہ موصول ہوا کہ اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی تعداد میں نوافل اتنے لوگوں کو جمع کر ادا کروں گا, تو اس حوالے سے اب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ لیکن لوگوں کو تو جمع کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, مراد اس کا نوافل ادا کرنا ہے, تو جتنی رکعتیں پڑھنے کی اس نے منت مانی ہے اتنی رکعتیں جو ہیں اسے ادا کرنی ہوں گی. ٹھیک. مزید کالس. استاذ بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بیت اللہ شریف کا 7 چکر لگاؤں گا, طواف کروں گا. اب یہ اس منت کا تعین ہے بیت اللہ کے طواف سے, اور یہ وطن میں ہو نہیں سکتا,
اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ وہاں پر جا بھی نہیں پا رہا، جا نہیں سک رہا، اسباب نہیں ہو رہے، تو اس کی منت کی ادائیگی کی کیا صورت ہو؟ اگلی کال۔ نام میرا عبدالغفار، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میں نے سوال سر کیا کہ بندہ اگر بیمار ہوتا ہے تو بندہ منت مانتا ہے کہ یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں فلاں چیز بانٹوں گا، یہ کروں گا، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بیت اللہ کا طواف کروں گا، منت کے ساتھ اس کو معلق کیا، کیا فرمائیں گے؟ اب ظاہر ہے بات تو انہوں نے صحیح کی ہے، بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے اس کے علاوہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے جانے کی وہ ہو تو اپنی منت کو پورا کریں، کیونکہ یہ منت وہیں پوری ہو سکتی ہے اور کہیں ہو نہیں سکتی۔ تو لہذا جب جانے کا ہو عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو اس صورت میں اس منت کو پورا کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بیمار جب ہوتے ہیں تو منت مانتے ہیں نا، اب ظاہر ہے یہ بھی تفصیل ہے اس میں بھی، لیکن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں بعض اوقات، تو حکم کیا ہوگا؟ کہ سوال کیا ہے؟ یہ کال آئی تھی نا کہ بیمار ہو جاتے ہیں تو منت کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو یہ کروں گا وہ کروں گا، اس طرح کر کے ٹھیک ہونے کے بعد یاد نہیں رہتا، اب کیا کریں؟ دیکھیں انہوں نے شاید یہ سوال کیا تھا کہ اگر جو بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائے تو میں اتنا دوں گا، اتنا خیرات کروں گا یا یہ چیز تقسیم کروں گا، تو اس میں یہی ہے کہ اب اس کو تعداد یاد نہیں ہے تو ظن غالب کر کے کہ جتنا اس کے ذہن میں تھا تو اتنی تعداد میں صدقہ و خیرات کرے۔ یعنی اگر واقعی فقراء پر صدقہ و خیرات کرنے کی منت مانی ہو تو پھر جو ہے اسے پورا کرنا یہ لازم ہوگا۔ اگر یہ کہا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں لوگوں کو دوں گا، اگر وہ لوگ فقیر نہیں ہیں بلکہ غنی ہیں تو ان کو اب یہ اس منت کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ تعداد کا جیسے بتا رہے ہیں، تعداد کا تو تذکرہ نہیں تھا، نیتیں تھیں کہ یہ اس طرح کر کے۔ جی تو اس صورت میں یہ کہ جو نیت تھی اس کو پورا کریں۔ اب نیت کی انہوں نے وضاحت نہیں کی تو ہم بتاتے کہ منت شرعی ہے، پورا کرنا واجب ہے یا نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا نماز والا، تو اس کے اندر ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر منت جس نے مانی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس نے مطلب جائز کی مانی تھی کیا تھی، لیکن منت اس نے اس طرح کی مانی تھی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب ظاہر ہے وہ انتقال کر گیا، نہ اس نے کوئی اس طرح کی وصیت کی ہے، تو اب شرعی طور پہ ظاہر ہے وہ منت کو تو پورا نہیں کیا جائے گا۔ مرنے والے نے کیا منتیں مانی تھیں یہ اس نے نہ کوئی وصیت کی، نہ ظاہری طور پہ اس نے کچھ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اب کسی پر جو اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک SMS یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جائے اور روزے رکھنے کی منت کو مانا جائے تو صحیح ہونے کے بعد پھر روزوں کا کیا ہوگا؟ روزے رکھنے ہوں گے، اب ظاہر ہے جتنے بھی نکل جائیں منہ سے۔ جی بالکل، ٹھیک۔ بلکہ اگر یہاں تک نکل گیا کہ ہر مہینے ہر پیر شریف کا روزہ رکھوں گا تو ہر پیر شریف کا رکھنا، لگاتار روزہ رکھوں گا تو لگاتار رکھنا ہوگا، تو جیسے تو اس لیے منت کے احکام سیکھنا ضروری ہے تاکہ جو نکلے گا وہ ادا کرنا ہوگا۔ جی مزید کال۔ میرا نام عالم ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، چاہے قرآن کی کھائے، چاہے اللہ پاک کی کھائے، یا کسی چیز کی بھی قسم کھا کے بولے کہ وہ غلط بات کر دے، غلط بیانی سے کام لے لے، تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیا ادا کر سکتا ہے کفارہ تاکہ اس کی قسم جھوٹی قسم ختم ہو سکے، اس پہ سے وہ کفارہ ختم ہو سکے، وہ اس سے نکل سکے؟ جی اگلی کال۔ میں لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں، ضلع گجرات سے۔ میرا یہ سوال ہے، جو صدقہ خیرات کی جاتی ہے تو صدقے میں جو جانور لے کے یا بکرا 10,000 کا یا 12,000 کا لے کے مدرسے کو دیا جاتا ہے اور وہاں پہ صدقہ کرا دیتے ہیں، یہ صدقہ دے رہے ہیں، اگر اس میں گنجائش 4 کلو 5 کلو گوشت لے کے دے دیں مدرسے میں، اس کی پوچھنا تھا، یہ سوال کیسا طریقے سے اچھا رہے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی حضور، جھوٹی قسم قرآن کی اللہ کی اگر کھائی تو کیا ہوگا اس کا کفارہ؟ معاذ اللہ جھوٹی قسم کھانا اللہ تبارک تعالیٰ کی، قرآن پاک کی، یہ ناجائز و حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، بڑی سخت وعیدیں اس بارے میں آئی ہیں۔ تو لیکن جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 روزے رکھنا۔ تو جھوٹی قسم میں ایسا نہیں ہے، جھوٹی قسم میں صرف توبہ ہی ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، صدقے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اس گناہ سے، تو یہی اس کا کفارہ ہے، توبہ۔ صدقے کے حوالے سے جو آیا سوال،
اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کون سا بہتر ہے. دیکھیں اب یہ غالباً صدقے کی بات کر رہے ہیں، ویسے لوگ صدقہ و خیرات جو نکالتے ہیں مدارس وغیرہ میں دیتے ہیں تو ہر طریقے سے درست ہے. چاہے تو وہ جانور خرید کے جو ہے وہ دے دیں، چاہے تو جو ہے وہ گوشت وغیرہ خرید کے جو ہے وہ دے دیں. اب اس میں جیسے انہوں نے منت، اگر بالفعل منت مانی تھی کسی کام کی تو وہی کرنا ہوگا. ٹھیک. اور اگر منت نہیں ویسے صدقہ و خیرات کرنا چاہ رہے ہیں تو چاہے وہ رقم کی صورت میں کریں، گوشت کی صورت میں کریں یا زندہ جانور کی صورت میں کریں، ہر صورت میں جائز ہے. اب انہوں نے کہا بہتر کیا ہے. صحیح. تو صدقے میں بہتر وہ چیز ہوتی ہے جو عام نفلی صدقہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہو، جس کی حاجت ہو. صحیح. بعض اوقات مدارس میں ان چیزوں کی ضرورتیں نہیں ہوتی. صحیح. لوگ زیادہ تر جانور دے رہے ہوتے ہیں، تو پہلے پوچھ لیا جائے مدارس میں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے یا رقم کی ضرورت ہے یا کتابوں کی ضرورت ہے، تو وہ ضرورت کو پورا کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک. اچھا، اسی طرح SMS یہ موصول ہوا کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور پھر انسان یہ منت مانے کہ میرا جو حادثہ تھا اس سے نجات جب حاصل ہو جائے گی، مجھے شفا وغیرہ جو بھی، تو میں آستانے تک پیدل جاؤں. اب والد صاحب منع کر رہے ہیں تو یہ شرعی منت تو ہے ہی نہیں. ٹھیک. جو اس پر پیدل جانا جو ہے وہ لازم ہو، تو والد صاحب منع کر رہے ہیں اس چیز سے، تو لہذا والد صاحب کی بات مانی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے سکندر بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر منت یہ مانی کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگر کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا. کام ہو گیا لیکن ابھی تک اعتکاف نہیں کر سکے، اب کیا حکم ہوگا؟ کیا منت مانی تھی؟ رمضان شریف میں اعتکاف کی. تو ٹھیک ہے، آپ اعتکاف کر لیں رمضان شریف میں، آئندہ رمضان میں وہ منت تو پوری کرنی ہوگی. اچھا، اس میں تاخیر وغیرہ کا کوئی آتا ہے سلسلہ؟ یعنی اس کی قضا ہوتی ہے سمجھے. یعنی اب اس نے کہا اس رمضان کی اب ظاہر نہ کر سکا تو ٹھیک ہے، اگلے رمضان کو کر لے تو اس میں منت پوری ہو جائے گی. ٹھیک. جی، مزید کیا ہمارے طلباء کرام سوال کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے منت میں ایسی شرط ذکر کی جس کا کرنا گناہ ہے تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اب گناہ کے کام کرنے کی اس نے منت کی ہے، منت مانی ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ منت ماننے والا وہ شخص اگر وہ بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، اور اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، تو اس صورت میں اس نے جس کام کی منت مانی تھی، اگر میں گناہ کروں گا تو مجھ پر یہ لازم ہوگا، یہ لازم ہوگا، میں تے روزے رکھوں گا، تو اب اسے منت ہی پوری کرنی ہوگی. لیکن اگر یہ کہنے والا کوئی نیک شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے گناہ ہو گیا، تو اب اس صورت میں اسے اختیار ہے، چاہے تو منت کو پورا کر لے، چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے. یہ ایک SMS ہمیں موصول ہوا کہ اگر والدین وغیرہ شرعی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں یعنی منع کریں تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پہ میلاد شریف منانے کے حوالے سے یا مدنی قافلے میں سفر کرنے کے حوالے سے اگر منع کریں تو والدین کو پھر کیا کہا جائے؟ دیکھیں، اگر تو والدین کوئی ایسی چیز سے منع کرتے ہوں جو فرض و واجب ہو تو اس صورت میں تو والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ کام کیا جائے گا. لیکن جو فرض و واجب نہیں ہے، مستحب کام ہے، مباح کام ہے، تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت کی جائے. اب مدنی قافلوں میں سفر کی اب والدین اجازت نہیں دیتے تو سفر نہ کیا جائے. کسی صورت میں والدین کو حکمت عملی سے گھر میں ماحول بنائیں، حکمت عملی سے والدین کو راضی کریں. جب تک والدین جو ہیں وہ راضی نہیں ہوتے تو اس وقت جو ہے قافلوں میں سفر نہ کیا جائے. اسی طرح گھر میں کسی محفل کے حوالے سے تو اب ان کو کوئی خدشات ہیں، کسی وجہ سے منع کرتا ہے، اس وجہ کو دور کیا جائے. خود دور نہیں کر سکتا تو کسی صاحب علم شخص سے ملوا لیا جائے تاکہ ان کی اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر دی جائیں. لیکن پھر بھی اس معاملے میں جو ہے والدین کی اطاعت کی جائے. جو کام نفلی ہیں، مستحب ہیں، والدین منع کرتے ہیں، ان کو جو ہے ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں والدین کی اطاعت کی جائے. مدنی چینل کے ناظرین، منت سے متعلق بہت اہم گفتگو چل رہی ہے. آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم لیتے ہیں. میرا نام محمد ظفر ہے. منت دل میں ماننی پڑے گی یا اوپن آواز میں بھی ماننی پڑے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں وہ دل میں پڑھنا بہتر ہوگا یا اوپر آواز میں پڑھنا بہتر ہوگا؟ جی، کیا فرمائیں گے؟
کیا آپ فرمائیں؟ ایک تو قرآن مجید دل میں پڑھنے کے حوالے سے انہوں نے کہا، دو باتیں کی تھیں غالباً. یہ منت کے حوالے سے کی تھی قرآن پاک پڑھنے کی. جی منت کا تو ظاہر ہے وہ دل میں اگر مانے گا تو منت شرعی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا جب تک زبان سے وہ الفاظ کی ادائیگی نہ کرے، اتنے آواز سے کہ خود سن سکے. اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے یہ کہیں بھی ہو، جو بھی ذکر و اذکار ہیں پڑھنے کے حوالے سے جو احادیث میں آئے ہیں، نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو، تو وہ بھی اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ خود جو ہے وہ سن لیں. اگر بالفرض نماز میں اس نے اس طرح پڑھا، قرات کی کہ دل میں پڑھتا رہا، زبان بھی نہ ہلائی اور اتنی آواز بھی نہ نکالی کہ خود سن سکے، تو ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کہیں بھی پڑھنے کا معاملہ ہو، ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، تو اتنی آواز میں ہونا چاہیے کہ اپنی کانوں تک آواز پہنچ جائے. جی مزید کال. محمد پناہ اتاری کوئٹہ سے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں کئی منتیں مانی ہوں اور اب اس کو یاد نہ ہو کہ میں نے کتنی مانی ہے، تو اب اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی یاد نہیں ہے کتنی منتیں. اب اس میں وہی غور و فکر کیا جائے گا، سوچ بچار کرے، ظن غالب ہو اب کتنی منتیں اور کن کن چیزوں کی مانی ہیں. صحیح. اب وہ یہ دیکھے کہ میری کیا عادت تھی، میں کن چیزوں کی منتیں مانگتا تھا. صحیح. نماز کی، روزے کی، صدقہ و خیرات کی، تو وہ ظن غالب کر کے ان منتوں کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. اچھا ایک دو ایس ایم ایس ہیں، ان کو میں ایک ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر کسی بھی معاملے کے اندر اس طرح کی منت مانی جائے، جیسے داتا صاحب کا عرس بھی آ رہا ہے تو وہاں پر ہم چادر چڑھائیں گے یا دیگ مطلب وہاں پر تقسیم کریں گے یا وہاں پر جھاڑو رکھوا دیں گے، تو اس طرح مزارات کی جو منت مانی جاتی ہے چادر وغیرہ کے حوالے سے، اس کا حکم ارشاد فرما دیں. دیکھیں جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ منت شرعی نہیں ہے، یعنی اس کا پورا کرنا ضروری نہیں. یہ لغوی اور یہ عرفی طور پہ اس کو منت کہا جاتا ہے. تو کام صحیح ہے، جائز ہے کہ مزارت پہ چادر چڑھانا یا وہاں پر جو ہے کھانا کھلانا یا جھاڑو وغیرہ دینا تو جائز کام ہے، کام پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہاں بھی جیسے داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے وہاں نہیں جا پا رہا، تو یہاں بھی ان کے اصالِ ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کر لے تو یہ بھی کافی ہوگا. صحیح. اچھا مزارت پر جو چادر وغیرہ چڑھائی جاتی ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مطلب دیکھیں مزارات پہ چادر چڑھانا تو جائز ہے. صحیح. اور علماء نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے. دیکھیں عام قبروں میں اور جو اولیاء اللہ کے مزارات ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک نیت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی مزید کال. ارشاد فرما دیں جیسے کہ مثال ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز ہمیں پہلے پڑھنی پڑے گی یا پھر جو قضا نماز فرض ہے فجر کی جو رہ گئی صبح میں، یا وہ پہلے پڑھیں؟ جی دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو وہ شخص ایسا ہے کہ جس پر پہلے سے کوئی قضا نمازیں نہیں ہیں، صحیح، آج اس کی فجر کی قضا ہوئی، تو اب اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ پہلے فجر کی قضا کرے گا پھر ظہر کی پڑھے گا. صحیح. یہ یاد ہوتے ہوئے کہ فجر مجھ پر قضا ہے، ظہر کی پڑھے گا تو نماز اس کی ظہر کی نہیں ہوگی. یہ وہ اس کی بات کر رہا ہوں جس پر پہلے سے کوئی نماز قضا نہ ہو، اور جس پر ماضی میں بہت ساری نماز قضا ہوں تو اب اسے ترتیب برقرار رکھنا لازم نہیں ہے، ظہر کے بعد بھی قضا کر سکتا ہے. صحیح. جی سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری کال. میرا نام محمد عباس سے گلگت سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ منت اور نیت میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت چاہیے. جی منت اور نیت کا فرق. دیکھیں فرق تو ان کے سمجھ کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. جو یہ ہے کہ ایک تو صرف نیت کی، یہاں ہماری نیت سے مراد یہ ہے کہ صرف دل میں ارادہ کیا کہ میں کام کروں گا، زبان سے کچھ نہیں بولا. صحیح. دل میں ارادہ کیا، تو اس طرح وہ دل میں ارادہ کرنے سے وہ کام کرنا لازم نہیں ہوگا. اور منت اگر زبان سے مانی ہے کسی کام کرنے کی اور اتنی آواز سے کہ خود سن سکے، تو اس صورت میں کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا. شروع میں شاید اس کی وضاحت ہوگی اس لیے ذہن میں سوال ہوا ہوگا. یہاں نیت سے مراد کہ دل میں ارادہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا، میری نوکری لگ گئی تو میں یہ صدقہ و خیرات کروں گا، یہ نمازیں پڑھوں گا. تو دل میں ارادہ کرنے سے وہ پورا کرنا لازم نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ منت سے متعلق ہوا، آپ نے سنا دیکھا، یقیناً معلومات آپ کو حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اس موضوع سے متعلق جو ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔